بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے وہ 2-3 دن قبل پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ٹیکس لاز تھرڈ امینڈمنٹ جو آرڈیننس ہے وہ پرومولگیٹ کیا ہے، یعنی اس کو نافذ کیا ہے انہوں نے۔ اب اس سے جو آرڈیننس ہے اس کے اندر بڑے ہی ڈراسٹک قسم کے میجرز جو ہے وہ لیے گئے ہیں۔ اس کے تحت سب سے پہلے تو جو نان فائلرز ہیں یا جو ٹیکس نادہندہ ہیں، جو ٹیکس ادا نہیں کرتے، ایف بی آر کے پاس یہ اختیار آ گیا ہے کہ وہ ان کی سمز، جو موبائل کی سمز ہیں، وہ ڈسکنیکٹ کروا سکتا ہے۔ بجلی کا جو بل ہے، بجلی کے جو کنیکشنز ہیں اور جو گیس کے کنیکشنز ہیں وہ بھی منقطع جو ہے وہ ایف بی آر کے پاس پاورز ہیں کہ وہ ان کو منقطع کروا سکتا ہے۔ ایک تو یہ اس طرح کی ڈراسٹک پاورز ایف بی آر کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ان کے پاس آئی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، بنیادی طور پہ جو پروپوزل تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو نان فائلرز ہیں یا جو ٹیکس ڈیفالٹرز ہیں، ان کا CINIC جو قومی شناختی کارڈ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جائے یا بلاک کر دیا جائے۔ لیکن اس تجویز سے حکومت نے اتفاق نہیں کیا، اور حکومت نے اس کے ذریعے اپنا آرڈیننس کے ذریعے یہ ڈراسٹک میجرز جو ہیں وہ ایف بی آر کو دے دی ہیں۔ اب ایف بی آر کے پاس پاورز ہے کہ وہ جو پوٹینشل یعنی بڑے بڑے ٹیکس چور ہوں گے ان کے جو موبائل کنیکشنز ہیں وہ ختم کروا سکتا ہے، ان کے بجلی اور گیس کے کنیکشنز بھی کٹوا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی پاورز ایف بی آر کے پاس پہلے نہیں تھی۔ لیکن وہ بات وہی ہے، میں مذاق کے اس موڈ میں کہ جاگتے رہنا ساڑھے دن نہ رہنا والی بات ہے۔ ایف بی آر نے اپنا کام نہیں کیا ہوا، اور جب اپنا کام نہیں کیا ہوا تو دوسرے جو محکمے ہیں، جو یوٹیلٹیز ہیں یا سیلولر کمپنیز ہیں، ان کے ذریعے اب لوگوں پہ ایک طرح کا یعنی منڈلاتی ہوئی خطرے کی تلوار جو ہے ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسری جو امپورٹنٹ بات اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ نادرا کے پاس کے ساتھ ایک ایکسچینج آف انفارمیشن جو ہے وہ کی جائے گی، اور اس ایکسچینج آف انفارمیشن یعنی تبادلہ کیا جائے گا ڈیٹا کا۔ تو اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے جو پوٹینشل ٹیکس ڈاجرز ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی۔ لیکن میرے دیکھنے والوں کو میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایف بی آر کے پاس یہ جو پوٹینشل نان فائلرز ہیں اس کا ڈیٹا کوئی تقریباً 2003-04 سے جمع کرنا انہوں نے شروع کیا ہوا تھا، اور ریسنٹلی کچھ 7.4 ملین 74 لاکھ لوگوں کا، ایسے لوگوں کا ڈیٹا ایف بی آر کے پاس موجود تھا کہ جن کو ٹیکس نیٹ کے اندر ہونا چاہیے اور وہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے۔ مثلا کس بنیاد پہ وہ ڈیٹا تھا وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا بجلی کا بل ہزاروں روپے، ان کا گیس کا بل ہزاروں روپے، ان کے پاس گاڑیوں کی تعداد 4 سے 5 بلکہ کئی لوگوں کے پاس تو درجنوں میں، ان کا بیرون ملک ٹریولنگ سال میں 25 سے 30 دفعہ، ان کے بچے پاکستان کے لیڈ سکول میں پڑھتے ہیں، پاکستان کی لیڈس یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا بیرون ملک پڑھتے ہیں، وہ کنزمپشن یا وہ ایکسپینڈیچرز کا ڈیٹا بھی ایف بی آر کے پاس موجود۔
ان کے بینک میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں، اس کے ڈیٹا بھی ایف بی آر کے پاس موجود۔ پراپرٹیز انہوں نے درجنوں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں خریدی ہیں، اس کا ڈیٹا بھی ایف بی آر کے پاس موجود۔ وہ ایلیٹس کلب کے ممبرز ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ پارٹیز کرتے ہیں، اس کا ڈیٹا بھی ایف بی آر کے پاس موجود۔ انہوں نے جو گاڑیاں لی ہیں وہ بھی، اس کا ڈیٹا بھی ایف بی آر کے پاس موجود۔ ایف بی آر کے پاس ایک اور قانون بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے ایسیٹس، اپنی انکم دوسروں کے نام پہ رکھی ہوئی ہے، تو یہ جو بے نامی لا ہے وہ بھی ایف بی آر کے پاس اس کی پاورز بھی موجود ہے کہ یہ نہ ہو کہ کسی نے اپنے نوکروں کے نام پہ یا اپنے دوستوں کے نام پہ یا ریڑھی لگانے والوں کے نام پہ کوئی ایسیٹس یا کوئی انکم رکھی ہوئی ہو، وہ ڈیٹا بھی ایف بی آر کے پاس موجود۔ تو ایف بی آر نے اس ڈیٹا کو یوٹیلائز کرنے کے بجائے یہ پاورز لینے کو کیوں پریفر کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ایک چیز بنیادی ہے جو آپ ذہن میں رکھیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے انفارمیشن اور ایک ہوتا ہے اس انفارمیشن کو ٹیکسیبلٹی کے اندر کنورٹ کرنا۔ فرض کیا مجھے ایف بی آر نوٹس دے دیتا ہے کہ آپ نے گاڑی لی ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں، تو میں انہیں بتا سکتا ہوں کہ بھائی جان میرے بھائی باہر ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے ریمیٹنسز بھجوائی ہیں، ہاں میرے پاس اس ریمیٹنسز کا ریکارڈ بینکنگ چینل سے موجود ہو تاکہ میں اس کو اسٹیبلش کر سکوں۔ اور اگر مجھے کہیں کہ نہیں یہ تو پیسے انہوں نے بھجوا دیے لیکن یہ 3-4 لاکھ روپے باقی کہاں سے آیا ہے، تو میں ان سے کہوں جی بھائی جان یہ ایگریکلچر کی میری انکم ہے۔ یہ کچھ لیکوناز ابھی بھی پاکستان کے ٹیکس قوانین کے اندر موجود ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ایف بی آر کے لیے ابھی بھی مشکلات ہیں، لیکن ایسی ڈراسٹک پاورز ایف بی آر کو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ملی ہے۔ اور اب ایک طرف تو یہ ایف بی آر کی ناکامی ہے لیکن دوسری طرف ایف بی آر کے پاس ایک موقع بھی ہے۔ وہ موقع یہ ہے کہ وہ پوٹینشیل جو لوگ ہیں ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے آئیں۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ جو پروپوزڈ آرڈیننس ہے، یہ پروپوزڈ آرڈیننس تو پروملگیٹ ہو چکا ہے اور 120 دنوں کے اندر اس کو پارلیمنٹ کے سامنے لا کر اس کی قانون سازی بھی جو ہے وہ کروائی جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ منی بل ہے تو اس میں سینٹ کی نہیں، قومی اسمبلی کی جو ہے وہ اپروول ریکوائرڈ ہوگی، لیکن سینٹ جو ہے وہ اس پہ اپنی ریکمنڈیشنز دے گا تو وہاں سے پاس کروانا پڑے گا۔ لیکن اس کے خلاف جو سپیریئر کورٹس ہیں ان میں بھی یہ معاملہ جا سکتا ہے اور وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں یہ فنڈامنٹل رائٹس کی بریچ تو نہیں ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن تو نہیں ہو رہی اس طرح کی پاور جو ایف بی آر کو دی گئی ہیں۔ تو وہ پروسیس بھی ابھی دیکھنا باقی ہے۔ لیکن ایک طرف تو یہ ہے کہ ایسی پاورز ایف بی آر کو دی گئی ہیں، تو دوسری طرف ایف بی آر کے لیے موقع بھی ہے کہ وہ ان پاورز کو استعمال کرتے ہوئے جو بڑے بڑے ٹیکس چور ہیں ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں۔ لیکن چیلنج کیا ہے ایف بی آر کے لیے؟ چیلنج وہی ہے جو میں نے پہلے کہا کہ 74 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ایف بی آر کے پاس موجود ہے، لیکن ابھی تک ایف بی آر ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانے میں ناکام رہا ہے۔ اس ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ایف بی آر کی ورک فورس ہے وہ اس کام کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ورک فورس کی ضرورت ہے۔ ایف بی آر نے کچھ معمولی سی ریسٹرکشن تو کی ہے اور آر ٹی اوز کے ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ وہ براڈننگ آف ٹیکس بیس کا کام کریں گے، لیکن ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ ایف بی آر کی ورک فورس اس کام کے لیے تیار ہے، تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری بات، یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفارمیشن ہے اگر اس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا جائے تو شاید ایف بی آر کا کام آسان ہو جائے اور اس ملک کی تقدیر بھی شاید بدل جائے۔ لیکن دو چیزیں اس کے لیے امپورٹنٹ ہیں، ایک ایف بی آر ایک اٹونمس ادارہ ہو
کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس اس کے اوپر نہ ہو، اور ورک فورس بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ورک فورس ہو جو اس کام کو اپنی قومی ذمہ داری سمجھ کر کرے، نہ کہ وہ روزانہ اپنی دیہڑی لگانے کے لیے ایف بی آر کے اندر آئے، کیونکہ اس ٹائم 80 to 90% دیہڑی لگانے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ اس کو قومی خدمت سمجھ کے کرتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی میں چونکہ ایف بی آر کرتا ہوں، میری بیٹ ہے میری، ایف بی آر کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں، تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو کی پوزیشنز پہ اپوائنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ یہ کام قومی ذمہ داری سمجھ کر جو ہے وہ کر سکیں۔ تو مہتاب حیدر کو نئے ویلاگ تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔